احباب گرامی قدر، محرم سے سال نیا ہوتا ہے اور ذکر اہل بیت اطہار اور ذکر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو سال بھی تازہ تازہ اور ایمان کی بھی تازہ بہار کی ابتدا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس ماہ محرم کے حوالے سے فرمایا کہ من اکرم المحرم اکرمہ اللہ الجنہ، جو ماہ محرم الحرام کا احترام کرتا ہے اللہ تعالی جنت میں اسے احترام عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، پھر اس مہینے کی خوبصورت نسبت سید الشہداء حضرت امام علی مقام علیہ السلام سے ہوئی، اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ آقا حسین ہمارے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی کہ مولا حسین ہمارے ہیں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی کہ شاید ہم ابھی تک صحیح معنوں میں ان کے نہ بن سکے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ورنہ جس امت کے پاس حسین جیسا سرخیل موجود ہو، وہ امت دنیا میں غیروں کے آگے جھکی ہوئی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ حسین جیسا شاہ سوار جس امت کو مل جائے، وہ امت کسی غیر کے در پر جبین جھکائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں حسین تو ہمارے ہوئے، لیکن ہے افسوس ہم ان کے نہ ہو سکے۔ اور جس دن یہ امت مقام سید الشہداء کو پہچان کر آقا حسین علیہ السلام کی ہو گئی، اللہ کی عزت کی قسم، اس دن یہ امت پھر دنیا میں مرتبہ امامت پر فائز کر دی جائے گی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ شورى کی آیت نمبر 13 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پروردگار نے ارشاد فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو اپنے کسی بڑے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، جس کو چاہے اس کو منتخب کر لیتا ہے۔ اس میں پھر یہ دیکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ شخص کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، عمر کتنی ہے، رہتا کہاں ہے، بس کیونکہ اللہ کی نگاہ رحمت نے اسے اٹھا لیا، عظمت کی طرف منتخب کر لیا، تو اب آپ باقی کسی مسئلے میں نہ پڑیں، صرف یہ دیکھیں کہ وہ انتخاب خداوندی ہے۔ اور دوسری طرف پھر وہ لوگ ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، زکاتیں دے کے، جہاد کر کے، تبلیغ کر کے، علم، عمل، زہد، تقوی، پارسائی، تسبیح، تہلیل، جبے، کبے، دستاریں، داڑیاں، مسجدیں، مدرسے، یہ سارے کام کر کے اس کے بعد اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، بس اس میں سے جس کو چاہتا ہے محنت پسند آ جائے قبول کر لے، رب ہے، نہ چاہے ساری محنت ٹھکرا دے، رب ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو میں آپ ساری محنت اور ریاضت کر کے بھی اس بارگاہ لم یزل کے دربار ازلی میں پھر بھی مجبور محض ہیں کہ قبول ہوں یا نہ ہوں، مگر ان کی عظمت پہ قربان جن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس پہ نگاہ رحمت ربوبیت پڑتی ہے، وہ نہیں دیکھتا محنتیں کتنی ہیں کتنی نہیں ہیں، بس اللہ انتخاب کر کے اسے بندوں میں اٹھا کر اپنی محبت کی قربت کی گود عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے یہ پنجتن پاک جنہیں ہم کہتے ہیں، اور یہ گھرانہ اہل بیت اطہار جو ہے،
اور یہ جو اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چاہے وہ شہزادی کائنات سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا ہو، چاہے وہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم ہو، اور چاہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام یا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہو، یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جو راہ انابت سے، محنت اور مجاہدے سے گزر کر اپنے مقام پہ نہیں پہنچی. محنت تھی، مجاہدہ تھا، ریاضت تھی، مگر اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ میرے رب کی نگاہ رحمت کا انتخاب تھا، یعنی اللہ نے چن لیا تھا. اس لیے قرآن مجید کی سورہ احزاب میں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ باقی ساری کائنات اپنی غلاظتیں، نجاستیں، رذالتیں، خجالتیں، گندگیاں خود محنت کر کے دور کرے، مگر جو میرے محبوب کی اہل بیت ہے جن کا انتخاب رب نے کر لیا ہے، سن لو ان کی ہر نجاست اللہ نے خود دور کر دی ہے. اب ان میں کسی عیب کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا. رب کہہ رہا یطہرکم تطہیرا، میں نے ساری طہارتیں بھی نیچے رکھ چھوڑی ہیں. تطہیرا، اپنی طہارت میں بھی جو طہارت کی معراج تھی وہ گھرانہ محمد کو عطا فرما دی ہے. تو تم اپنے عیب دیکھو، کیوں کہ پلیدیاں تمہارے اندر ہیں، انہیں تمہیں خود دور کرنا ہوگا. لیکن جو میرے محبوب علیہ السلام کا گھرانہ ہے، ان کی فکر، ان کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنی خطاؤں پہ نظر رکھنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کیونکہ تمہاری مٹی میں خطا موجود ہے. تمہیں اپنی خطاؤں کو دور کرنے کے لیے زمانے کو بتاؤ میں بڑا خطا کار ہوں، مگر میرے محبوب کی اس آل کی طرف اپنی میلی انگلی، گندی انگلی نہ اٹھانا، تصور بھی گندا اس طرف نہ کرنا، اس لیے کہ گندگی غلاظت کے گڑھے تم ہو، مگر جو آل بیت محمد ہے اللہ فرما رہا ہے ان کی فکر نہ کرنا. یطہرکم تطہیرا، انہیں ہم نے طہارت کا ملکہ اپنی بارگاہ سے خود عطا فرمایا. تو کیا خیال ہے اللہ جس کو طہارت دے پھر بھی کوئی کمی رہ جائے گی؟ میں آپ کوئی چیز صاف کریں تو گندگی رہنے کا شک ہو سکتا ہے، مگر میرا رب جسے پاک کر دے اس کی پاکی ہر شک سے بلند ہو جاتی ہے. اور یہ بات، یہ راز دیکھیے حضور علیہ السلام کے صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے سمجھ لیا تھا. جو آج کی ہماری گفتگو کا لب لباب اور عنوان ہے وہ بھی یہ ہے کہ مقام اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی نظر میں. یہ راز بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر میرے نبی کریم علیہ السلام کے ان عاشقوں، غلاموں، ان صحابہ کرام نے سمجھ لیا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا. لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض لوگ گفتگو اس طرح کی کرتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان کوئی معاذ اللہ دشمنی تھی، کوئی ناراضگی تھی. کوئی صحابہ کسی الگ فوج کا نام ہے اور اہل بیت کسی الگ فوج کا نام ہے. اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، یہ دو الگ فوجوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک ہی در پہ پلنے والے، یہ ایک ہی در پہ پروان چڑھنے والے صحابی بھی دربار محمد نے انہیں بلند کیا اور اہل بیت اطہار کو بھی دربار مصطفی میں بلندی اور عنایت حاصل ہوئی. یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے اور دونوں طبقات میں محبت اتنی زیادہ ہے جو شاید آج ہمارے خونی رشتوں میں بھی نہیں ہے. ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیاستہ کی کتاب ترمذی شریف، جس میں حضرت ام المومنین
صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ تو زوجہ رسول ہیں، قربت رسول میں رہتی ہیں، ام المومنین یہ بتائیے میرے نبی کریم علیہ السلام کو اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کس سے پوچھا گیا؟ صدیقہ اکبر کی بیٹی سے پوچھا گیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب مسلمانوں سنیے، سوال کرنے والے کا سوال ختم ہوا، ام المومنین فرمانے لگیں اللہ کی عزت کی قسم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں جو ہستی سب سے زیادہ محبوب ہے اس ہستی کا نام سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یعنی بی بی سیدہ پاک کے فضائل ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں اور فرماتی ہیں حضور کی نظر میں میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اس ساری کائنات میں مخلوق میں سے جو میرے محبوب کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہستی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کی امی کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر سوال کیا گیا اے ام المومنین یہ بتائیے ان کے بعد مردوں میں کسی کا نام لیجئے کہ حضور علیہ السلام مردوں میں کس ہستی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟ تو لوگوں دل خوشی سے کھل اٹھتا ہے، کتنی محبت تھی ان گھرانوں میں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ دربار مصطفی میں میرا مشاہدہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات کے بعد اگر مردوں میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سب سے زیادہ عزیز ہے تو وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے دو ہستیوں کے نام لیے، یا حسنین کے بابا کا نام لیا یا حسنین کی ماں کا نام لیا۔ یہ نگاہ سیدہ عائشہ اور شعور ام المومنین سے نکلے ہوئے جملے۔ امام ترمذی نے اس کو اپنی سنن ترمذی کے اندر نقل فرما دیا۔ اب ذرا دوسری طرف بھی محبت کی انتہا دیکھیے، دونوں گھرانوں کو ذرا دیکھتے ہیں۔ یہی سوال امام بخاری حدیث کو لیں بخاری شریف میں، پوچھنے والے نے یہ سوال سیدہ کائنات ام حسنین کریمین علیہ السلام سیدہ شہزادی کونین بطول زہرا سلام اللہ علیہ سے سوال کیا گیا یہ بتائیے آپ کی بابا کی نظر میں اس کائنات کی محبوب ترین ہستی کون ہے؟ تو اب سید پھر کسی کا احسان تو نہیں رکھتے نا، وہ سیدوں کی ماں تھی، کہنے لگی مجھے فاطمہ سے پوچھتے ہو تو میرے محبوب میرے بابا جان سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ محبوب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ پوچھا نہیں مردوں میں بتائیے، مردوں میں حضور علیہ السلام کو کون عزیز اور محبوب تھا؟ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اگر میں فاطمہ سے پوچھتے ہو تو پھر میرا مشاہدہ یہ ہے کہ مردوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہستی سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ۔ دونوں گھرانوں کا پیار تو دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں وہ حضور کو محبوب ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ حضور کو محبوب ہے، وہ تو دونوں ایک دوسرے کو محبوب سمجھ رہے ہیں، ہم نے مقبوض کہاں سے سمجھ لیا؟ یہ بیچ میں تیسرا طبقہ کہاں سے نکل آیا جو اتنی محبت کرنے والے گھرانوں کو آپس میں جدا کر کے امت کو توڑ رہا ہے اور مدینے میں گنبد خضرا میں لیٹے میرے رسول کا دل دکھا رہا ہے۔ یہ تو پھر حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ صحبت میں کوئی کمی ہو گئی نا کہ ایک کو عزت ملی یا ایک کو نہیں ملی، دونوں صحبت مصطفیٰ میں بیٹھے۔ آج کوئی ہمارا بڑا ہو خاندان کا علاقے کا، اس کے بعد دو بندے صبح دو شام کو بیٹھتے ہیں اور کوئی ان میں تفریق کر دے تو اسے اچھا نہیں لگتا کہ یار میرے بندے ہیں دونوں، میرے ووٹر ہیں دونوں، میرے سپورٹر ہیں دونوں، کوئی تو کون جمعہ میں نہ فرق کرنا لگا۔ آج کا ہمارا وڈیرا یہ تقسیم نہیں کرنے دیتا، وہ تو رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے دوستو۔
وہاں کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ ایسی غلطیاں کر کے مستشرقین کو انگلیاں اٹھانے کی اجازت نہ دو، امتی بنو، اور امتی 14ویں 15ویں صدی کے ہو، کچھ اپنی حدود کا بھی جائزہ لو، جو اٹھتا ہے سیدھا ڈائریکٹ انگلی وہاں جا اٹھاتا ہے، اور اپنی اوقات اگر کوئی شجرہ کھنگال لے تو دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیں یہ پارٹی بازی حضور کے دربار میں بیٹھنے والوں میں پارٹیاں نہیں بنانی چاہیے۔ یہ میرے آپ کے محلے میں پارٹیاں ہو سکتی ہیں، مگر دربار مصطفیٰ میں ایک ہی پارٹی ہے، اور اس پارٹی کا نام عشاقان و غلامان محمد مصطفیٰ ہے، وہاں دوسری کوئی پارٹی نہیں ہے۔ تو پھر اس محبت کو اور ذرا اچھے انداز میں سنیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سجا کے بیٹھے ہیں، الصواعق المحرقہ تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں مجلس سجا کے بیٹھے تھے، حضور علیہ السلام کے دائیں پہلو میں آپ کے ساتھ بالکل جڑ کر سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجلس رسول جاری تھی، اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا علی تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی مجلس جو گفتگو تھی روک دی، اور حضور اب منتظر رہنے لگے کہ میرے علی کا احترام کون کرتا ہے، وہ کتنا جلدی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ مولا علی جیسے ہی سامنے آئے اور آقا علیہ السلام منتظر ہوئے کہ اب کون علی کو کون سی جگہ دیتا ہے، ساری جگہ بھری ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے پہلے جس شخص نے مولا کائنات کے لیے جگہ چھوڑی وہ کوئی اور نہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے اور کہنے لگے اے ابو الحسن آگے تشریف لے آئیے، اور حضور کے ساتھ پہلے جڑ کے صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، مگر جگہ چھوڑ کے پرے ہٹ گئے، اور حضور علیہ السلام اور اپنے درمیان مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بٹھا دیا۔ وسعت ظرفی دیکھیے ذرا، محبت کا عالم ذرا دیکھیے، محبت نہ ہو تو کوئی محبوب کے قریب کسی کو آنے دیتا ہے؟ اب جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے پہلو میں بیٹھ گئے، صدیق اکبر بھی بیٹھ گئے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک حدیث میں آتا ہے خوشی سے کھل اٹھا، آقا متبسم ہو گئے، مسکرائے، اور حضور نے لوگوں ایک جملہ بولا، بڑا قیمتی جملہ ہے، محدثین نے لکھا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی سنیے گا لوگوں، دل کے کان کھول کے میرے محبوب کا یہ جملہ، وہ جو نفرتیں امت میں بانٹتے پھرتے ہیں ان کے لیے یہ جملہ تحفے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، اس جملے کو یاد کیجئے، ہر نفرت بانٹنے والے کو میرے محبوب کا یہ جملہ سنا دیجئے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ صاحب فضل کی فضیلت کو کوئی اہل فضل ہی سمجھ سکتا ہے، صاحب فضل کی فضیلت کو کوئی اہل فضل ہی سمجھ سکتا ہے۔ آقا نے بتا دیا علی کو جگہ دینے والا بھی صاحب فضل تھا، اور جس علی کو جگہ دی وہ علی بھی کوئی اور نہیں، وہ بھی اہل فضل ہے۔ دونوں پہ نگاہ مصطفیٰ ناز کر رہی ہے۔ تو پھر دیکھیے سیدنا صدیق اکبر کتنا ادب اور احترام اس گھرانہ نبوی کا کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے، اپنا خلافت کا دور ہے اور خطبہ دے رہے ہیں، واعظ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا بھی بچپن کا زمانہ تھا، آپ اچانک مسجد نبوی میں آئے تو پہلے اس منبر پہ رسول اللہ کو بیٹھا ہوا دیکھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امام حسن مجتبی علیہ السلام نے دیکھا
کہ ممبر پہ نانا تو بظاہر وصال فرما گئے ہیں، اور ممبر جس پہ رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے اس پہ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مولا حسن مجتبیٰ سیدھا ممبر پر آئے، بچپن تھا تو سید صدیق اکبر سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے، آپ اس پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ میرے نانا کا ممبر ہے، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ صدیق اکبر نے لوگوں ممبر چھوڑ دیا، شہزادے کو اپنی باہوں میں اٹھایا، اپنی گود میں لیا، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، مولا حسن سے پیار کر رہے ہیں صدیق اکبر۔ اسی مجلس میں مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے ہوئے تھے، جب صدیق اکبر کی آنکھیں بھیگی انہوں نے مولا علی کی طرف ویسے ہی دیکھا مجمع میں، تو مولا علی کہنے لگے صدیق اکبر اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو حسن کو کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو حسن کو کوئی ایسی بات نہیں سمجھائی تھی کہ تو جا کے یہ بات کرنا۔ آؤ لوگوں صدیق اکبر کا جواب سننا۔ آپ اور رو پڑے اور رو کے کہنے لگے علی بھائی اللہ کی عزت کی قسم صدیق اکبر علی کے بارے میں کبھی بدگمانی کر ہی نہیں سکتا، بدگمانی علی کے بارے میں صدیق اکبر کر ہی نہیں سکتا۔ ممبر بھی رسول اللہ کا ہے اور یہ ممبر کے وارث بھی حسن و حسین ہے، یہ محبت کا عالم تھا۔ اب مجھے بتائیں، دیکھیے یہ سیدوں کی بستی ہے، مولا سیدہ، اور میں ایک گناہگار عاجز، یہ مثلا کرسی ممبر ہے، میں اس پہ بیٹھ گیا، اب مجھے کوئی بندہ یہاں سے اٹھا دے تو میری طبیعت میں تو ویران گزرے گا نا، یار انہوں نے کیسا میرے ساتھ سلوک بنایا۔ صدیق اکبر ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عام آدمی بھی نہیں ہے، خلیفہ راشد ہیں، اور مولا حسن آگے کہتے ہیں اٹھو بھائی میرے نانا کا ممبر ہے، تو برا نہ لگا، محبت سے آغوش پھیلا دی، باہوں میں شہزادے کو لے لیا اور آزاد رفتہ ہو کے پیار کرنے لگ گئے۔ اور حضرت علی نے یہ قیامت تک امت کو بتانا تھا، ایک جملہ کہا کہ صدیق یہ نہ سوچنا میں نے شہزادے کو کچھ کہا، انہوں نے کہا علی تم کیسی بات کہہ رہے ہو، صدیق ہو نبی کے قدموں میں بیٹھنے والا ہو، وہ علی کے بارے میں بدگمانی کرے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہ ان گھرانوں میں محبت بتا رہا۔ ہندوستانی محترم آگے بڑھیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ زیادہ دنیا شیخین کے حوالے سے اس گھرانے کو آپس میں لڑانے کی بات کرتی ہے، سیدنا فاروق اعظم کا پیار اس گھرانے سے دیکھیے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچھلی جو حدیث میں نے بیان کی وہ الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مطبوعہ مصر سے کتاب چھپی ہے، اس کے اندر یہ نقل ہے یہ حدیث۔ اور اب جو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ازالۃ الخلفاء، یہ ریاض سعودی عرب سے چھپی ہے یہ کتاب، اس کے اندر نقل ہے، اور بڑی توجہ طلب یہ روایت ہے کہ مدائن کا علاقہ جو ہے یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا، اور یہاں سے مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا۔ یہ مال غنیمت مسجد نبوی میں جمع کر دیا گیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تقسیم فرما رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ مسلمانوں کا خلیفہ دیکھیے، مسلمانوں کا حکمران کیا اس کی شان ہے، اپنے ہاتھوں سے مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اسی دوران سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے انہیں اپنے قریب کیا محبت سے، اور 1000 درہم بطور نذرانہ، 1000 درہم بطور نذرانہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو پیش فرمائے۔ پیچھے دیکھا سیدنا امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے ان سے بھی محبت اور شفقت کا اظہار کیا۔ 1000 درہم سیدنا امام حسین علیہ السلام کو آپ نے نذرانہ دن پیش فرمائے۔ اتنے میں باری آ گئی، اپنے لخت جگر اور صاحب لادے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ قریب آئے، سیدنا فاروق اعظم نے اسی مال غنیمت سے 500 ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق صرف 100 درہم اٹھائے اور اپنے بیٹے کو دے دیے۔ بیٹا کھڑا ہو گیا کیونکہ پچھلا منظر دیکھ چکا تھا کہ وہ شہزادے ہیں، ان کو ہزار درہم میرا بابا دے رہا ہے اور میری باری آئی تو مجھے 100 یا 500 درہم۔ پوچھا ابا جی میں آپ کا بیٹا جس نے رسول اللہ کے ظاہری دور میں میدان جنگ میں جا کر جہاد کیے، میں تو لشکر و سپاہ کے ساتھ لڑنے والا، اور آپ کا بیٹا مجھے اتنے تھوڑے، اور وہ شہزادوں کا تو اس وقت بچپن تھا، انہوں نے تو اس وقت لڑائیاں نہیں لڑی، ان کو اتنا زیادہ کیوں؟ لوگوں عقیدہ امت کو دینا تھا، یہ نہیں کہ شہزادے کو کوئی اعتراض تھا، مگر یہ باپ بیٹا قیامت تک آنے والی امت کو یہ درس دینا چاہ رہے تھے کہ نگاہ فاروق اعظم میں، صحابہ کرام کی نگاہ میں مقام اہل بیت اطہار کیا ہے، حسنین کریمین کا مقام کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی کہا بیٹا آپ توجہ کرو اور میرے سوال کا جواب دے، یہ بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ کہا میں عمر کا بیٹا ہوں۔ فرمایا تو عمر کا بیٹا ہے اور حسن و حسین کس کے بیٹے ہیں؟ فرمایا علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ کہا رک جا، وہ فقط علی کے بیٹے نہیں، وہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ ان کی ماں ہے، ام ہانی ان کی پھوپھی ہے، اور حضرت جعفر طیار ان کا چچا ہے، اور حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت زینب ان کی خالائیں ہیں، اور ابراہیم بن محمد ان کا ماموں ہے۔ بتا ایسے رشتے تیرے ہیں؟ کہا نہیں میرے تو نہیں ہے۔ فرمایا پہلے ایسے رشتے لے کر آ، پھر حسین جتنا تو بھی لے جاؤ، اور تو قیامت تک ایسے رشتے لا نہیں سکتا۔ بتا دیا، پورے خاندان کے نام لے کے بتا دیا، اس گھرانے کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ دوستان محترم، یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ سیدنا فاروق اعظم اپنی اولاد مجلس سے صحابہ میں، کیونکہ وہاں بہت سے لوگ موجود تھے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، تو باپ بیٹے نے سوال جواب کر کے امت کو عقیدہ دے دیا، اور سیدان و جنہ بھی ملے جلیا نہ کرو، سڑیا نہ کرو، یہ ساری دنیا کائنات اللہ بنائی محبوب بے محبوب دی آل واسطے۔ آج جلن کا دور بڑھ چکا ہے، اس لیے ایمان سنبھال کے رکھیں، ایمان حفاظت اس کی کرنی ہوگی دوستان محترم۔ تو پھر یاد رکھیے یہ عقیدہ کہ حضور علیہ السلام کے اعزہ اور اقارب کا مقام کیا ہے، اور ایک امتی کو کس زاویہ نگاہ سے انہیں دیکھنا چاہیے، یہ ہمیں صحابہ کرام سے پتہ چلا۔ مگر میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات اس پروسپیکٹو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو بت تھے نا نمرود کے بنائے ہوئے، وہ بت خانے میں جا کر سارے توڑ ڈالے۔ وہ کسی اپنے تہوار میں سارے گئے ہوئے تھے نمرودی، جب وہ پلٹ کے آئے انہوں نے دیکھا بھی سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، انہیں بڑا دکھ ہوا، ہمارے خدا معاذ اللہ کس نے توڑ دی؟ تو پتہ چلا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑے۔ تو نمرود نے اپنی فوج کے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ سپاہی اب بادشاہ کا حکم ہو گیا، یس سر، نکل پڑے۔ راستے میں جا کے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار ایک دوسرے سے کہنے لگا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہوا ہے؟ کہتے نہیں میں تو نہیں دیکھا۔ تسی دیکھیا ہے جی؟ نہیں میں بھی نہیں دیکھیا جی۔ اب وہ کوئی سپاہی بھی ایسا نہیں تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہوا۔
اب انہوں نے کہا پہچانیں گے کیسے بھائی کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ اب وہ جس گلی میں جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا، تو ہر بندے سے پوچھتے پھرتے ہیں جی آپ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں نہیں جانتا۔ دوسرے سے پوچھتے ہیں جی میں نہیں جانتا۔ یوں چلتے چلے گئے، کافی وقت گزر گیا، سیدھے ابراہیم علیہ السلام نہ ملے، اور بھوک بھی بڑی سخت لگ گئی، ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں مل رہے۔ اب ڈر بھی ہے ابراہیم گرفتار نہ کیے اور کھانا شروع کر دیا کہیں تو نمرود کو پتا چل گیا، وہ کہے گا بھائی کھانے کی فکر تھی، میرے حکم کی فکر نہیں تھی۔ پریشان حال بیچارے گلیاں چھانتے مانتے ایک دروازے میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بزرگ باہر آیا۔ اس نے پوچھا جی کیسے آئے ہو سپاہی ہو؟ کہا یہ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہو؟ وہ کہنے لگے میں جانتا ہوں۔ بڑے خوش ہوئے کہ یار چلو پتہ تو چل گیا۔ انہوں نے کہا پھر بتائیں ابراہیم علیہ السلام کدھر ہیں، کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں بتاؤں گا لیکن ایک پہلے میری شرط پوری کرو۔ پوچھا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہنے لگے پہلے آپ کو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا پڑے گا۔ انہوں نے شکر کا کرنا کرا، پہلے بھوک لگی ہوئی، کام صحیح بن گیا۔ بندہ کہنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی جانتا ہوں اور ساتھ کھانا بھی کھلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ پیش کریں، کھانا کھاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود کی دشمن کی فوج کو بھی کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھلا چکے تو اب کو فوجی پوچھنے لگے، سپاہی کہنے لگے جی کھانا تو کھا لیا، شرط پوری ہوئی، اب بتائیں ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ آپ نے کہا جو بزرگ آپ کے سامنے کھڑا ہوا جس نے آپ کو کھانا کھلایا یہ کوئی اور نہیں، یہی حضرت ابراہیم ہے۔ دیکھیے ذرا اللہ کے خلیل کا طریقہ کار، یہ نہیں چھپ گئے بھاگ گئے، پتہ ہے گرفتار کرنے آئے ہیں، کھانا کھلایا۔ اب لوگوں بڑی توجہ کرنا، آپ نے کہا ٹھیک ہے گرفتار کر لو۔ انہوں نے کہا ابراہیم تیرا نمک کھا لیا ہے، ہم نمک حرام نہیں ہے، نمرودی ضرور ہیں مگر نمک حرام نہیں ہے کہ جس کا نمک کھائیں ابھی اس کو گرفتار کر لیں۔ تو آپ نے کہا پھر تمہاری مرضی۔ وہ کہنے لگے اب ہم چاہتے ہیں ہم پہلے آپ کا احسان اتاریں، آپ ہمیں کوئی کام بتائیں کرنے کے لیے، جو ہم کام کریں آپ کا احسان اتر جائے اس کے بعد پھر ہم آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا اگر آپ میرا احسان اتارنا چاہتے ہیں تو آؤ وضو کرو، جبینے مٹی پہ رکھ کے میرے رب کو ذرا سجدہ کر دو۔ وہ ایک دم حیران ہو گئے، وہ کہنے لگے حضرت یہی تو ہمارا آپ کا اختلاف ہے، سجدہ ہی کرنا ہوتا تو ہم نمرودی کیوں ہوتے؟ ہم تو نمرود کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کے خدا کو تو خدا مانتے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا پھر میری شرط تو یہی ہے، آگے آپ کی مرضی، بندہ بھی حاضر گرفتار کرنا تو کر لے۔ انہوں نے کہا نہیں گرفتار تو ایسے نہیں کریں گے، حیا دیکھیں۔ آج تو ساری زندگی اب کسی کو کھلاتے رہیں پلاتے رہیں اور جب وقت حیا آتا ہے تو نگاہیں لوگ پھیر لیتے ہیں۔ نمک حلالیاں بڑی کم ہو گئی ہیں، اور ساری زندگی آل رسول کے ٹکڑے کھانے والے آج زبانیں اتنی لمبی کر کے بھونک رہے ہیں آپ کے سامنے۔ حیا نہیں رہا۔ وہ تو نمرودی ان سے اچھے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو لقمے کھلائے، حیا ہے گرفتار نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم ابراہیم علیہ السلام نے کہا سوچ لو، کہتے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے ذرا ہم مشورہ کرتے ہیں۔ تو وہ سپاہی ذرا سائڈ پر ہو گئے، انہوں نے مشورہ کیا کیا کریں۔ اب انہیں مشورہ دینے کے لیے شیطان انسانی صورت میں بڑا نمرودی سپاہی بن کر آ گیا۔ انہوں نے کہنے لگا بھائی سپاہیوں کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے سارا معاملہ بتا دیا۔ سن کے شیطان کہنے لگا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم ایسے کرو واپس جاؤ، تم دل میں تصور نمرود کا سجاؤ اور سجدہ بازار ابراہیم کے سامنے زمین پہ کر دو، اسے کیا پتا، بس شرط بھی پوری ہو جائے گی اور تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، نمرودی ایمان۔ انہوں نے کہا یار یہ بندہ صحیح، اس نے مشورہ صحیح دیا۔
وہ کہتے ہیں نا ایک تیر دو شکار. وہ واپس آ گئے. انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام لو جی شرط پھر بتاؤ. آپ نے کہا سجدہ کرو. انہوں نے کہا وہ سب سجدے میں گئے. لوگوں ابراہیم تو اس وقت گرفتار ہو گئے، مگر بعد ازاں کسی عارف باللہ نے شیطان سے ملاقات کی اور اس ابلیس سے پوچھا، ان نمرودیوں کو مشورہ دینے والے، کہ دل میں تصور نمرود رکھ کے سجدہ کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جب تجھ ظالم کو سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا کہا گیا، تو بھی تصور کوئی اور کر لیتا، یار سجدہ کر دیتا جان چھوٹ جاتی تجھ سے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ جیسا مشورہ ان کو دیا ویسا عمل خود بھی کر لیتا. آؤ لوگوں عارف باللہ کہتے ہیں شیطان مردود نے مجھے جواب دیا. اس نے کہا میں آدم کو سجدہ نہ کر کے کافر بننا تو پسند کرتا ہوں، مگر ظاہر اور باطن جدا رکھ کے منافق بننا پسند نہیں کرتا. ظاہر پہ حلیے کچھ اور باطن میں کچھ. اس نے کہا مجھے یہ منافقت پسند نہیں ہے. آؤ لوگوں اب سنیے کہ توجہ سے جو بات سنانا چاہتا ہوں. میرے آقا مکہ کی سرزمین پہ رہے، ایمان اور کفر کی پہچان آسان تھی. ایک طرف ابو لہب کھڑا ہوتا تھا، ابو جہل کھڑا ہوتا تھا، عتبہ عتیبہ شیبہ کھڑے ہوتے تھے، دوسری طرف صدیق و عمر فاروق و حیدر کھڑے ہوتے تھے. پہچان مشکل نہ تھی. ایک طرف عالم کفر تھا، دوسری طرف عالم اسلام تھا. مگر جب ہجرت کر کے میرے محبوب علیہ السلام مدینہ کی سرزمین پر آ گئے، اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا، تو اب منافق صف اسلام میں گھس آئے. بھئی توجہ کرنا میری بات میں دوستان محترم. لبادہ اسلام کا لباس خضر پہن کر رہزان لوگوں کے ایمان لوٹنے کے لیے صف اسلام میں گھس آئے. اب پہچان کرنا مشکل ہو گیا، کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، کون محبوب پہ مر مٹنے والا ہے اور کون اندر سے منافقت کے نشتر چلانے والا ہے. آؤ صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں. ارے ہم یوں ہی نہیں کہتے اہل بیت کا مقام صحابہ کی نظر میں کتنا اونچا ہے، دلیل دے رہا ہوں اس پر، اور ایسی دلیل جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. دوستان محترم، اب صحابہ کرام فرماتے ہیں جب یہ مشکل کھڑی ہو گئی کیسے پتا چلے کون اپنا کون بیگانہ، تو میٹنگ کی اجل صحابہ نے، اجل صحابہ کبار نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کے بعد قیامت تک آنے والی امت کو فیصلہ سنا دیا کہ اسلام کی صف میں چھپے ہوئے مومن اور منافق کو پہچاننا ہو تو فرق کیا ہے. ارے لوگوں، مدینہ میں صحابہ کرام نے اعلان کر دیا، فرمایا جس شخص کا ایمان متسلسل نظر آئے، سمجھنا ہے اپنا ہے یا بیگانہ ہے. ارے اس کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی نمازوں کو نہ دیکھنا، اس کی تسبیح کو نہ دیکھنا، اس کے جبے کبے دستار کو نہ دیکھنا، القاب کو نہ دیکھنا، نام کو نہ دیکھنا. اس کے سامنے ارے مولا علی کا ذکر کرنا. جس کا چہرہ کھل اٹھے مومن ہے، جس کا چہرہ نہ کھلے وہ منافق ہے. یہ معیار کس نے زمانے کو دیا؟ صحابہ کرام نے دیا. اب صحابہ فرماتے ہیں ہم جہاں شک بڑھتا ہم بآواز بلند ذکر علی المرتضی کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. جو کھل اٹھتا سمجھ آ جاتا اپنا ہے. کون ہے؟ ایک دفعہ آپ بھی بول دیں کون ہے؟ اور جس کا چہرہ مرجھا جاتا سمجھ آ جاتا بیگانہ ہے. بھئی اپنے اور بیگانے کا یہ معیار اہل بیت کو کس نے بنایا؟ صحابہ کرام نے بنایا. تو قیامت تک امت سن لے، عقیدہ یہی ہے. جب اسلام کی صفوں میں منافق آ جائیں تو اہل اسلام صحابہ کا بنایا ہوا پیرامیٹر اور پیمانہ لے لیا کرو
یہ نہ دیکھو لوگ تمہارے اوپر کیا فتوے لگائیں گے، لگاتے نہیں فتوے بھائی، ہمیں فتووں سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو صحابہ کے عقیدے سے غرض ہے۔ اور صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کا خوبصورت ذکر چھیڑ دو، مولا علی کا ذکر چھیڑ دو، حسنین کریمین کا ذکر چھوڑ دو، حسنین کی ماں کا ذکر چھیڑ دو۔ جس کا سینہ چوڑا ہو جائے، چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھے، آنکھیں فرط ادب سے جھک جائیں، سمجھ لیا کرو یہ اپنا ہے، یہ اپنا ہے۔ اور جو ایسا نظر نہ آئے بیکار ہے۔ اب سنیے گا، جو میں پیچھے حدیث آپ کو سنا رہا تھا نا، اس پہ مضمون واپس لا کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وہ مدائن کے غنیمت والا مال تقسیم کرتے ہوئے حضرت عمر کا یہ جواب پتہ چلا، آپ موجود نہیں تھے وہاں پر، کہ مولا علی کو پتہ چلا کہ سیدنا فاروق اعظم نے حسنین کے بارے میں اپنے بیٹے کو کہا ان کی ماں کون ہے، باپ کون ہے، نانا کون ہے، ماموں کون ہے، خالہ کون ہے، پھوپھیاں کون ہے، چچا کون ہے، تو ایسے رشتے لا سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے۔ یہ بات جب مولا علی کو پتہ چلی تو سنیے گا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، آپ فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے سنا کہ ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، کہ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر کی جنت کا چراغ ہے، جنت کا۔ یہ بات واپس حضرت عمر تک پہنچی کہ مولا علی نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ لوگوں سننا، حضرت فاروق اعظم اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر، کاغذ قلم لے کر سیدنا مولا علی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، علی بھائی میں نے سنا ہے آپ نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے رسول کائنات سے سنا عمر جنت کا چراغ ہے۔ کہا بالکل میں نے کہی ہے، میں نے سنی ہے۔ کہا اگر میرے اوپر ایک احسان کر دیں، مجھے ذرا تحریر فرما دیں، سند لکھ دے۔ لوگوں مولا علی نے اپنا قلم سے سند لکھی اس حدیث کی، کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، میں علی ضمانت دیتا ہوں کہ میں نے امام الانبیاء علیہ السلام اپنے آقا و مولا سے سنا، میرے آقا و مولا کے پاس جبریل آئے، انہوں نے میرے محبوب کو بتایا، اور جبریل کو یہ خبر میرے رب العالمین اللہ جل مجدہ نے دی کہ جبریل جا تو مصطفیٰ کو بتا، اور مصطفیٰ کریم نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، کہ عمر بن خطاب جنت کا چراغ ہے، جنت کا سورج ہے۔ لوگوں یہ تحریر لکھ کے مولا علی نے فاروق اعظم کو دے دی۔ فاروق اعظم نے گھر والوں کو وصیت کر دی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے کفن پہنانا، میرے کفن میں مولا علی کی سند رکھ دینا۔ اور روایات میں آتا ہے جب آپ کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، تو آپ کے کفن مبارک میں سند مولا علی کی ڈالی گئی۔ یار وہ تو اپنے کفنوں میں سندیں سیدوں کی ڈلوا رہی ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ اور آج لبادہ اسلام کا اوڑھ کے، اور سادات کو نہیں، ارے جس گھرانے سے یہ اہل بیت کا چشمہ پھوٹا ہے اس کی طرف انگلیاں اٹھانا، میں کہتا ہوں اس سے بڑی بدبختی نہیں ہوگی۔ آؤ لوگوں اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی۔ وہاں تو دیکھیں مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شادی، جلاء العیون، یہ کتاب ہماری اہل سنت کی نہیں ہے، ملا باقر مجلسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ایران سے چھپی ہے، آپ اس میں پڑھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں مولا علی کو سیدہ کائنات کے ساتھ شادی پر ترغیب دے کر ابھار کے قائل کرنے والے یا سیدنا فاروق اعظم تھے یا سیدنا ابو بکر صدیق تھے، یہ تو وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ اور پھر جائیے تاریخ کی جس کتاب میں پڑھیے یہ شادی ہوئی کیسے۔ حضرت مولا علی کے گھر کے اندر لپائی کس نے کی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حجلہ عروسی تیار کر رہی ہے۔ آج بھی اب دلہنوں کے کمرے تیار کرتے ہیں نا،
تو میرے محبوب کی بیٹی نے دلہن بن کے جس کمرے میں آنا ہے اس کمرے کو تیار صدیق اکبر کی بیٹی کر رہی ہے. اور پھر وہ جو جہیز کہتے ہیں خریدا گیا، وہ چند چیزیں جو بتائی جاتی ہیں، چکی تھی، جائے نماز تھی، مصلی تھا، لوٹا تھا، جو بھی تھا. آپ یہ بھی تو پڑھیے نا، وہ کون خرید کے لایا؟ ارے وہ کوئی اور خرید کے نہیں لایا، وہ سیدنا صدیق اکبر خرید کے لائے. جہیز مولا علی کا صدیق اکبر خرید رہے ہیں. اور جو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مہر دیا، وہ جانتے ہیں کہاں سے آیا؟ وہ جب حضور نے پوچھا نا علی فاطمہ کو دینے کے لیے مہر، فرمایا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک وہ ڈھال ہے. فرمایا صحابی وہ ڈھال خرید لو. وہ ڈھال سیدنا عثمان غنی نے خریدی تھی، خرید کے پیسے دے دیے مہر کے. اور پھر شادی کا نیوندرا، وہ پارٹی ہوتی ہے نیوندرا، اس نیوندرے میں تحفے کے طور میں ڈھال بھی مولا علی کو عثمان غنی نے پیش کر دی. محبتیں دیکھو یار، محبتیں دیکھو. ایسی محبتیں ہم سوچ سکتے ہیں آج نہیں ہمارے اندر، ان میں تھیں اور ان میں ہیں. اور قیامت کو اللہ یہ پھر نظارے کائنات کو دکھائے گا. آؤ محبوب کے اس در پہ جنہوں نے صحابیت کا فیض حاصل کیا، ان کی محبتیں دیکھی اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آئیے ان کو معیار بنا کر ہم اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا ہمیں بھی اہل بیت اطہار کی نوکری چاکری اور ان کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اہل بیت اطہار کی غلامی کا صدقہ مولا ہمارے سروں پر بھی سیدہ بطول زہرا کی چادر تطہیر کا سایہ ہمیں عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.